بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب عاشور کے دن اپنے نورانی چہرے کو بلند کیے ہوئے معرکہ کربلا کو دیکھنے میں مشغول ہے۔ اس کی چمکدار اور روشن کرنے والی شعاؤں کی سفیدی پر زردی آ چکی ہے، مگر اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے۔ روشنی بھی دھندلی دھندلی اس کے چاروں طرف سے۔ کچھ شعائیں اس طرح نکل رہی ہیں جس طرح کسی غمزدہ کی آنسو بھری آنکھوں سے تارے نظر بھیگ بھیگ کر نکل رہے ہوں۔ رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کو خورشید فلک نے اپنی آغوش میں لے لیا تو شب یازدہم نے اپنے گیسوؤں کو پھیلانا شروع کیا۔ رات کی بھیانک تاریکی اپنی سیاہ چادر پھیلا چکی۔ شب دیجور کے غمگین ستارے حسین اور اہل بیت حسین کی مظلومیت میں جھلملاتے نظر آ رہے ہیں۔ رات کے سناٹے میں شیروں کی دہاڑیں قتل گاہ میں پرند درند اور جانور کو لاشوں تک پہنچنے سے روک رہی ہیں۔ قاتلان حسین علیہ السلام سہمے ہوئے اپنے اپنے خیموں میں روپوش ہیں اور دہشت زدہ مقام میں لاکھوں کے بیچ میں چند جلے ہوئے خیمے نظر آ رہے ہیں جس میں حسین کے لٹے ہوئے اہل بیت موجود ہیں، جن کے سروں کے بال کھلے ہوئے، رخساروں پر خاک جمی ہوئی، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے، جن کی زبانیں مارے پیاس کے خشک، سروں پر چادریں موجود نہیں، فرش خاک پر بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر ہے بھی تو ایک بیمار جو زمین گرم پر پڑا ہوا کروٹیں بدل رہا ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے دہلے ہوئے اپنی ماں کی آغوش سے لپٹے ہوئے ہیں، جن کی آوازیں مارے پیاس کے رک رک کر نکل رہی ہیں۔ ایک کمسن بچی جو کل تک اپنے باپ کے سینے پر سوتی تھی، آج فرش خواب پر غشی کے عالم میں پڑی ہے۔ جب آنکھ کھولتی ہے تو کہتی ہے کہ پھوپھی چچا پانی لائے۔ کوئی ماں اپنے کڑیل جوان کو یاد کر کے روتی ہے، کوئی بی بی کف افسوس مل کر ہائے اصغر کہتی ہے، کوئی قاسم کے خون بھرے چہرے پر اشک خون بہاتی ہے۔ ایک گھبرائی ہوئی سیدانی کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جن کے جسم پر خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں میں دن کا بھیانک منظر تصویر کشی کر رہا ہو۔ کبھی علی اکبر برچھی کھاتے ہوئے، کبھی علی اصغر کو تیر کھاتے ہوئے، کبھی عباس کو فرات کے کنارے دم توڑتے ہوئے، کبھی اپنی گود کے پالے اون و محمد کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ آنکھوں کے سامنے اشقیاء نے آگ لگائی ہو اور خیمے جلے ہوں، ان کا مال و زر لوٹ لیا گیا ہو، جن کی زبانیں فغاں کرتے کرتے لڑکھڑا رہی ہوں، اس ماحول میں جن کی بڑھی ہوئی ہمت حسینی کارناموں کو زینب انجام دے رہی ہو، اور جن کے بڑھے ہوئے حوصلے بنی ہاشم کے کارناموں کو چار چاند لگا رہی ہوں، اس بے کس سیدانی کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، جو اس پر ماحول میں اور منزل میں ہر ایک کو تسکین دے رہی ہوں، مگر دہلے ہوئے بچے اور گھبرائی ہوئی سیدانیاں کچھ اس طرح گریہ زاری کر رہی ہیں کہ
کہ زمین کربلا تھر تھرا رہی ہے۔ رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی لاکھوں دشمنوں میں گھری ہوئی سیدانیاں پریشان بیٹھی ہیں۔ کچھ بچے سو گئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں۔ جناب زینب نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور جلے ہوئے خیموں کے گرد پھرنے لگیں کہ یکا یک آپ کو ڈراؤنی رات میں خیموں کی طرف روشنی آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ سمجھی کہ شاید پھر لشکر لوٹنے آ رہا ہے۔ آپ نے آواز دی، لشکر والوں، ہمارے بچے ابھی روتے روتے سوئے ہیں، کل صبح کو پھر ہمیں لوٹ لینا۔ مگر روشنی آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ جناب زینب کی آواز سے بچے جاگ اٹھے، سیدانیاں پریشان ہونے لگیں۔ کلثوم جلے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئیں اور کہا، بہن، کیا دشمن ہم کو چین نہ لینے دیں گے؟ کیا اس وقت بھی ہم کو لوٹنے آ رہے ہیں؟ ہمارے سروں پر تو اب چادریں تک موجود نہیں ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا، نہیں کلثوم، تم اطمینان رکھو، خداوند عالم ہماری مدد فرمائے گا۔ جناب کلثوم نے فرمایا، بہن، دشمن ہمارے عزیز و اقربا کو قتل کر کے طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ جناب زینب نے فرمایا کہ لشکر یزید کی کیا مجال جو ہم کو آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ حسین کے بعد اب تم لوگوں کی حفاظت میں کروں گی۔ جناب کلثوم نے جواب دیا کہ بہن، یزید اور لشکر یزید کا یہ خیال ہے کہ ہم نے حسین کو اس جنگل میں قتل کر کے فتح پائی۔ جناب زینب نے فرمایا کہ دشمنوں کا یہ خیال غلط ہے۔ یاد رکھو کلثوم، حق کی فتح ہمیشہ ہوتی ہے اور باطل کو شکست۔ خون ناحق کبھی رائگاں نہیں ہوتا، بے کسی کے نالے بے اثر نہیں ہوتے، مظلوم کی آہ بیکار نہیں ہوتی۔ راہ حق پر چلنے والوں کی مدد خدا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر جناب زینب آگے بڑھیں اور کلثوم خیمے کے اندر گئیں۔ قریب آتی ہوئی روشنی دیکھ کر جناب زینب ڈانٹ کر، لشکر والوں، ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم کہیں چلے نہیں جائیں گے، کل پھر ہم کو لوٹ لینا، ہمارے بچے ابھی رو کر سوئے ہیں۔ خیموں کی طرف آتی ہوئی روشنی جب قریب آئی تو ایک آواز آئی کہ گھبرائیے نہیں، میں ہوں زوجہ حر۔ زینب نے دیکھا کہ آگے آگے زوجہ حر اور اس کے پیچھے چند کنیزیں سروں پر خوان رکھے ہوئے آ رہی ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب کی نگاہ زوجہ حر پر پڑی تو کہنے لگیں کہ زوجہ حر، ہم تجھ سے بہت شرمندہ ہیں، تیرا شوہر ہمارا اس وقت مہمان ہوا کہ ہم مہمان نوازی بھی نہ کر سکے۔ دشمنوں نے حر کو اور ہمارے بھائی کو پیاسا قتل کر ڈالا۔ زوجہ حر نے کہا، شہزادی صبر فرمائیے، روز محشر خدا کے سامنے فیصلہ ہوگا، اب کھانا پانی حاضر ہے، خود بھی کھائیے اور بچوں کو بھی کھلائیے۔ تو جناب زینب نے کہا، کیوں زوجہ حر، جس کی آنکھوں کے سامنے 3 روز کا بھوکا پیاسا بھائی بھتیجا قتل کیا جائے، وہ بہن کیوں کر پانی پی لے؟ زوجہ حر نے کہا، شہزادی صبر فرمائیے، خیمے میں چلیے اور سب کو یکجا کر کے کھانا اور پانی دیجیے۔ یہ کہہ کر زوجہ حر جلے ہوئے خیمے کی طرف بڑھی۔ ساتھ ساتھ زینب بھی گئیں اور سب سے پہلے آپ نے سکینہ کو جگایا اور فرمایا کہ سکینہ اٹھو، پانی پی لو۔ سکینہ نے عرض کی، کیا چچا عباس لائے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ سکینہ، عباس کہاں اور ہم کہاں؟ اس کے بعد سکینہ نے عرض کی تو پھوپھی پہلے آپ پی لیجئے۔ جناب زینب نے کہا نہیں، سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو اور پیاسی بھی زیادہ ہو، پہلے تم پی لو۔ یہ سننا تھا کہ سکینہ اٹھیں اور پانی کا کوزہ اٹھا کر مقتل کی طرف چلیں۔ جناب زینب نے پوچھا کہ سکینہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو جناب سکینہ نے فرمایا کہ پھوپھی اماں، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ تم سب سے چھوٹی ہو اور پیاسی بھی زیادہ ہو۔ میں مقتل میں جا رہی ہوں، وہاں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے جو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے اس کو پلا دوں۔ سکینہ کے ان جملوں سے سیدانیوں میں کہرام برپا ہو گیا۔ زوجہ حر نے تسکین دی۔ 3 روز کے بعد کھانا پانی میسر ہوا۔